جس کا فرزند قرآن کا حافظ ہوا، خلد میں اس کا جانا تو آسان ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ خلد میں اس کا جانا تو آسان ہے، روز محشر وہ جنت کا مہمان ہے، جس کے سینے میں محفوظ قرآن ہے، اور ایسے 10 شخص کو بخشوائے گا وہ، جس کے دوزخ میں جانے کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جس کے دوزخ میں جانے کا اعلان ہے۔ کہ بچے جوان بوڑھے پھولے سماتے نہیں ہیں آج، ارے قدرت کا بٹ رہا ہے ہر طرف انعام دیکھیے، قدرت کا بٹ رہا ہے ہر طرف انعام دیکھیے۔ اور میرے نبی نے پڑھا ہے اقرا، میرے نبی نے پڑھا ہے اقرا، اسی کا ثمرہ ہے دوستو، جو جا رہا ہے ہر طرف یہ پیغام دیکھیے، جو جا رہا ہے ہر طرف یہ پیغام دیکھیے۔ اور علم سے پھیلی جہاں میں دلکش ہر طرف ہے روشنی، علم سے پھیلی ہے جہاں میں دلکش ہر طرف ہے روشنی۔ ارے غار حرا میں اقرا کا الہام دیکھیے، غار حرا میں اقرا کا الہام دیکھیے۔ آئیے حضرات گرامی، اب میں جس شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، ان کے کلام کے اندر وہ چاشنی، وہ مٹھاس کہ آدمی سن کر کے دیوانہ بن جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، ان کی آواز پہ فدا ہو جاتا ہے، وہ ہے جناب مولانا عبدالغفار القاسمی صاحب دامت برکاتہم۔ اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں آنا، اس کے لیے ہم آپ سے سلام پیش کرتے ہیں کہ ایسا جذبہ آپ کو اللہ نے دیا، یہاں تشریف لائے۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرما دیجئے، اللہ پاک کچھ اچھی باتیں میرے ذہن میں زبان پر لائے، جو میرے لیے بھی اور آپ تمام حضرات کے لیے فائدہ بخش اور نفع بخش ہو۔ دوستو بزرگوں، بغیر کسی تمہید کے وقت بہت کم ملا ہے، ہم آپ سے عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دوستو معلومات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، خوب یاد رکھیے، معلومات پر فیصلہ نہیں ہوتا، معلومات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل عمل سے ہوتا ہے۔ رات بھر تقریر کر لیجئے، کرا لیجئے، فجر کے ٹائم میں مسجد میں جا کر حاضری لے لیجئے، پوری مسجد خالی ہوتی ہے، کیا فائدہ ہوا بہت جلسہ کرانے سے؟ آپ بتا دیجئے کیا فائدہ ہوا وہ جلسہ سے؟ معلومات سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، کرنا پڑے گا۔ اگر جلسہ جلوس کرا دینے سے جنت کا سب مستحق ہو جائے تو کسی کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مہینہ جلسہ کرائیے اور سب کی مغفرت کرا لیجئے، جنت میں جانا ہی ہے۔ لیکن میرا خیال سے ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل کے دریچے میں چلے جائیے، ہم اپنے عمل کے دریچے میں جاتے ہیں، اور غور کر کے دیکھیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارا کام اگر آخرت کے حساب سے ٹھیک ٹھاک ہے تو امید رکھیں آخرت میں ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اور کام گڑبڑ ہے تو جلسہ السہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پورے علاقے کے بڑے بڑے مقرر کو بلا لے آئیے، تقریر سنتے رہیے، خوب زیادہ نذرانہ دے دیجئے، رخصت کر دیجئے، میرے خیال سے آپ کا مسئلہ اس سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ بغیر کیے ہوئے ہم چاہتے ہیں جنت میں چلا جائے، یہ مشکل بات ہے، ناممکن بات ہے۔ میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، ابھی جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اتنا زیادہ ہم اللہ سے بے خوف ہیں قسم خدا کی کہ تصور سے باہر کی بات ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا ہے، اللہ سے اتنا نڈر ہو گیا ہے، اللہ سے لوگ اتنا بے خوف ہو گیا ہے۔ دنیا کا کون ایسی برائی آپ تلاش لیجئے جو ہم مسلمانوں میں نہیں ہے؟ آپ بتائیے کون ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ کون سے گناہ ہم نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے قہر کو ہم للکار نہیں رہے کہ ہم پر قہر نازل فرما دیجئے؟ ہمیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے۔ جس کو رات کے 3 بجے سے بیدار رہنا چاہیے تھا، جس کو سجدے میں جا کر کے گر گرانا چاہیے تھا، آنسو بہانا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا،
لیکن ان جوانوں کا حال، ان ادھیر عمروں کا حال یہ ہے کہ 8 بجے اٹھیں گے، 9 بجے اٹھیں گے، 10 بجے اٹھیں گے، تحفہ ایسی زندگی پر، تحفہ ایسی زندگی پر۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، عمل کے لحاظ سے ہم لوگ اتنے کوڑے ہیں کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ پاک ہم لوگوں کو خیریت سے رکھے ہوا ہے، اسی کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، وقت نہیں ہے، ایک مثال دے کے ایک بات لے کے ہم بات ختم کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے، حضرت عمر کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھے تو نہیں ہے، جانتے تو ضرور ہیں، جانتے ہیں کتنے بڑے انسان ہیں۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں اللہ پاک نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجا، ہر نبی اور رسول کے امت ہوئے، ماننے والے ہوئے۔ ان تمام نبیوں میں سب کا امام، سب کا سرتاج، سب کا سردار کون ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 1,24,000 میں جتنے بھی نبیوں کے امتی ہوئے، ان کے صحابی ہوئے، ان کے ماننے والے ہوئے، ان تماموں میں، تمام امتیوں میں سب سے اعلیٰ مقام پروردگار عالم نے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر امام، نبیوں کا امام بنایا محمد رسول اللہ کو، تو امتیوں کا امام بنایا جناب محمد رسول اللہ کا سب سے چہیتا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور بتاؤں، دوسرے نمبر پر کسی کا مقام اگر حاصل ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے مقام کے آپ مالک ہیں۔ بیان کیا گیا، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ مجھے، میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں اور آخرت میں بھی 2 وزیر رہیں گے۔ اللہ کے نبی سردار دو عالم محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی میرے 2 وزیر ہیں اور آخرت میں بھی میرے 2 وزیر ہوں گے۔ دنیا کے وزیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آخرت کے وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ آپ کی بزرگی ہے، یہ آپ کی بڑائی ہے۔ بیان فرماتے ہیں، آدھی دنیا جن کی بزرگی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اسلام کا ڈنکا پھیلا دیا، کلمہ کو گوشے گوشے تک پہنچا دیا، وہ شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پھیلانا کا کام کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اتنا بڑا آدمی ہے۔ بیان فرمایا گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے، آخری حج کے لیے، جس حج کے بعد تقریباً 2.25 مہینہ یا 2.5 مہینہ آپ زندہ رہے، انتقال فرما گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ کتنے صحابہ ہیں؟ کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے میں۔ میدان عرفات میں پہنچے، اللہ کے نبی اونٹنی پر کھڑے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ اے لوگو، اے میرے عزیزو، اے میرے ساتھیو، اللہ تعالیٰ تم پر فخر کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ 2 جہاں کے سردار محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان، اے 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت، تم پر اللہ تبارک تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں، اور خاص طور پر ابو بکر پر بھی فخر فرماتے ہیں۔ غور کیجئے، کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مقام، کتنی بزرگی ہے، کتنی بزرگی ہے۔ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی جب میدان محشر کے لیے اٹھیں گے، اپنے قبر سے اٹھیں گے، تو دائیں بازو پکڑے ہوئے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دائیں پکڑیں گے وہ تو بائیں پکڑے رہیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی حالت میں آپ میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ بتاؤ کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ سے مانگا تھا کہ میرے اللہ مجھے عمر دے دے، میرے اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ پاک نے عمر کو دیا، آپ کو صاحب ایمان بنایا۔ اتنا بڑا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر میرے پاس نبی، میرے بعد نبی کی ضرورت ہوتی تو اللہ پاک حضرت عمر کو نبی بناتا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی، بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے۔ ہم یہ مثال اس لیے دیتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا نڈر ہیں اپنے اللہ سے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا نڈر ہیں اللہ میاں سے
کہ معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر میں جائیں گے اللہ سے فریاد لیں گے، دیکھ لیا جائے گا، یہی سوچتے ہیں۔ پوچھے ہم سے مولوی صاحب نماز پڑھی ہے تو چھوٹ جائے، کاہے چھوٹتا تھوڑی نماز؟ حافظ صاحب نمازوں پڑھتے ہیں، کبھی مسجد میں 5 ٹائم دیکھتے نہیں تو کھیل کرکٹ ہے نا رہ جاتا ہے۔ کیا ہے ہم میں 5 وقت کے نمازی پورے بیٹھے ہوئے 200 آدمی نہیں جلدی ملے گا۔ 40 دن کا اگر ریکارڈ لیا جائے کسی سے اور کھڑا کر کے پوچھ دیا جائے کہ بتا 40 دن میں کم سے کم آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہو، آپ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیے ہو، تو شاید کوئی جلدی کھڑا ہو کر نہیں بتا پائے گا۔ یہ حال ہمارا ہے، ہم نڈر ہیں اللہ سے بے خوف ہیں، اور جو من میں گناہ آتا ہے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، معافی تو ہوئی جائے۔ کیا کو معافی ہوگی تیری بھائی؟ کس چیز کے بدلے میں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی حضرت عمر ہے، اتنا بڑا آدمی، اور اللہ کے خوف کا حال معلوم؟ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ امام ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک یہودی نے سازش کے تحت آپ کو برچھا مارا، نماز میں ہے، امام بنے ہوئے ہیں، اور امام صاحب کو حضرت عمر کو برچھا مارا، اسی برچھا کے زد میں آ کر کے اسی زخم میں آپ انتقال فرما رہے ہیں، آپ شہید ہو رہے ہیں۔ معلوم کیجئے گا میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ڈر کا یہ عالم ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، تکیہ پر سر رکھے ہوئے ہیں، تو اپنے بیٹا عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ میرا سر تکیے سے نیچے رکھو، تکیہ میرے سر سے ہٹا دو۔ بیٹا جھجکتا ہے کہ ابا کے سر سے تکیہ کیسے ہٹا دو؟ ابا تو بالکل جھانکنے کے عالم میں جا رہے ہیں، اب جانے والے ہیں دنیا سے، تکیہ کیسے ہٹا دوں؟ ابا بگڑ گئے، عبداللہ تم سے کہتے ہیں تکیہ ہٹاؤ میرا تکیہ ہٹا دیا گیا۔ حضرت عمر بستر سے تکیہ سے اتر کر کے اپنے رخسار کو، اپنے گال کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عمر، وَيْلٌ لَكَ يَا عمر إِن لَمْ تَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ۔ اے عمر تمہاری ہلاکت ہے، اے اللہ تمہارا ستیہ ناس ہو جائے گا، اے عمر تم اجڑ جاؤ گے، اے عمر تمہارا سب کچھ ناس ہو جائے گا اگر تیرا رب نے تجھے معاف نہیں کیا، تو عمر تمہارا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ یہ کون ڈر رہا ہے اللہ سے؟ جس کے بارے میں دو جہاں کا سردار محمد رسول اللہ نے دنیا میں خوشخبری دے دی ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، جنتی ہونے کی بشارت دی ہے محمد رسول اللہ۔ اور جب روح نکلنے کو ہے تو اپنے رخسار کو مٹی سے رگڑتے ہیں اور اپنے مالک سے مانگتے ہیں کہ میرے اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میرا سب کچھ بگڑ جائے گا، عمر کو معاف کر دیجیے، عمر کو معاف کر دیجیے۔ اتنا بڑا آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا بڑا آدمی موت سے گھبراتا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضری ہونے سے ڈر رہا ہے، اور ہم لوگ سینہ تان کے تیار ہیں کہ اللہ میں یہاں سے فریاد لیں گے۔ یہی ہے فریاد لیں گے، یہی سوچ رہے ہیں سب سوچ رہے ہیں۔ ہم اپنے بھائی انیس سے کہتے ہیں، بے ادبی معاف کیجئے گا بھیا، کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کبھی غیر مسلموں کی عورتیں ہیں، اذان ہوتی ہے تو فوراً اٹھ جاتی ہے، اپنے جانوروں کو چارہ کھلاتی ہے، دودھ دہتی ہے، آج دودھ لے کر کے بھائی انیس آپ کے طوفان پور میں چلی آتی ہے، اور اب دستک دیتی ہے کہ کنیا اٹھا نے، دلہن اٹھا نے، دودھ لے کے کھڑے ہیں، دلہن کو اٹھائے گے تب دلہن اٹھے گی۔ یہ حال ہے، الٹا ہو گیا۔ جس مومنہ عورتوں کو اذان کے ساتھ اٹھ جانا چاہیے تھا تو غیر آ کر کے دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ اٹھا نے، دودھ لے کے اٹھ کے چائے تو پیجئے نے، توف ہے اپنی زندگی پر مجھے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اپنے ہی فضل سے ہم کو بھی آپ کو بھی نیک بنا دے، آخرت کے لیے کچھ تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے کیا کہا؟ حضرت عمر اپنے رخسار کو زمین سے رگڑ رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ عمر کو معاف کر دیجئے، عمر کو معاف کر دیجئے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بالکل جب موت کے آثار نظر آ رہے ہیں تو حضرت عمر نے اپنے بیٹا عبداللہ سے فرمایا کہ جا ماں عائشہ سے کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی حضرت عائشہ کے کمرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ لیٹنے کا مجھے بھی موقع دیا جائے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماں عائشہ سے جا کے کہنا
تو عمر کہہ رہا ہے کہ آپ کے روم میں حضرت ابو بکر لیٹ گئے، محمد رسول اللہ لیٹ گئے، بائیں جانب جگہ خالی ہے، ماں عائشہ عمر کے لیے اسے عنایت کر دیجئے تاکہ عمر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ لیٹ جائے۔ اور کہا بیٹا سے جا کے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے۔ بیٹا سے کیا کہتا؟ عمر نے کہا ہے کہ ماں آپ ان کے لیے جگہ دے دیجئے۔ بیٹا چلا ہے، عبداللہ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ حضرت عائشہ رو رہی ہے، کیا ہو گیا میں کو؟ حضرت عائشہ رو رہی ہے، قریب گئے ہیں، سلام کیا ہے، اور سلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ، ابا عمر بولے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ لیٹنا چاہتے ہیں۔ ایک جانب حضرت ابو بکر ہیں، میرے سرتاج محمد رسول اللہ ہیں، تھوڑی سی جگہ خالی ہے، ماں عائشہ عمر کے لیے دے دیجئے، میرے باپ کے لیے دے دیجئے۔ اماں عائشہ نے کہا کہ عبداللہ میری دلی خواہش یہ تھی کہ اس بغل میں سو جاؤں، مرنے کے بعد میرا قبر یہاں ہو، میں لیٹوں، لیکن نہیں، اگر عمر نے اس کی خواہش کر دی ہے تو عمر کے اس شرافت، ان کی بزرگی پر میرے دل کی خواہش قربان، میں اپنے عام قبرستان میں دفن ہونا پسند کروں گی، لیکن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ قربانی میں پسند کرتی ہوں، کہنا باپ سے کہ آپ کا قبر یہی ہوگا، آپ یہی دفن کیے جائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، عبداللہ بہت خوش ہوئے، لوٹنے کے بعد ابا سے کہا کہ ابا ماں عائشہ نے آپ کے لیے اجازت دے دی ہے۔ پھر سنیے حضرت عمر کی بات، پھر سنیے کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنا ڈر ہے اللہ کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ، میں ابھی امیر المومنین ہوں جب تک زندہ ہوں، ممکن ہے کہ عائشہ کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ امیر المومنین ہے، اگر انکار کر دیں گے تو کوئی بات نہ کر دے، ایسا نہ ان کے دل میں ڈر ہو گیا ہو، تو یہ تو اجازت دے دیا انہوں نے، لیکن جب عمر کی روح نکل جائے، میرے کفن مجھے پہنا دینا، تابوت پر رکھ دینا، اور جا کر کے ماں عائشہ کے دروازے پر جا کر رکھ دینا، اور اب پوچھنا ماں عائشہ سے تو عمر آپ کے دروازے پر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو دفن کر دیا جائے گا، اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے عام قبرستان میں جا کے دفن کر دینا۔ میرے دوستو بزرگوں، نتیجہ یہی ہوا، حضرت عمر کے لڑکے عبداللہ نے جب آپ انتقال فرما گئے، کفن پہنا دیا گیا، تابوت پہ رکھا، اور لا کر کے جنازہ حضرت عائشہ کے حجرہ کے سامنے رکھ دیا، اور اب فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ ابا حاضر ہیں، بغل میں پیارے آقا کے دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو قبر کھن لیا جائے، ان کو دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں ہاں مرحبا مرحبا، لے آؤ۔ حجرہ مبارک سے نکل جاتی ہے، حضرت عمر کے لیے قبر کھنا جاتا ہے، اور آپ اس میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی، اور جب اللہ کا مسئلہ آتا ہے، موت کا مسئلہ آتا ہے، میدان محشر میں حاضری کا مسئلہ آتا ہے، تو ڈر سے پریشان ہے، پسینے ہیں کہ یا اللہ جائیں گے تو اللہ پاک کس حال میں رکھیں گے، معاف کریں گے کہ پکڑ لیں گے، اتنا ڈرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ رات بھر تقریر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے بھائی، کرنا پڑے گا، اللہ کے واسطے کرنا پڑے گا۔ وجہ کیا؟ ہم کر کیوں نہیں رہے؟ کبھی سوچا ہم نے کر کیوں نہیں رہے؟ ہمارا دل، شاید آپ کا بھی دل، ہمارا دل گناہوں سے اتنا بالکل پسمردہ ہو گیا ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کی بات بھی دل پر اثر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے آدمی، بڑے سے بڑے اللہ کا ولی آ جائے، بیان کر دے اور چلا جائے، تو ہمارے دل گناہ سے اتنے زیادہ ملوث ہے کہ اچھی بات قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ میرے دوست، اس کو حل کرنے کے لیے دو ہی شکل ہے، اس دل کو صاف کرنے کے لیے دو شکل، نئے سرے سے عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے دو شکل۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کے زبان پر بارہا جاری ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر اللہ کا ذکر جاری ہو، اور یہ اثر دل پر جائے اور اس سے گناہوں کے اثرات دور ہوں، ایک ہی شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے، ایسی توبہ کرے کہ اللہ مان جائے، اور توبہ کے بعد اس کو اللہ میاں معاف کر دے، یہی دو شکل ہے۔ اس دونوں کے ہم تیار ہیں، کہیے انشاءاللہ تیار ہیں۔
اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کریں گے، اس لیے کریں گے کہ اللہ پاک میرے دلوں کو پاک کر دیں گے، گناہوں سے صاف کر دیں گے، تو پورے طور پر ہم پورے طاقت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوں گے۔ اچھے لوگوں کی بات ہمارے دلوں پر اثر کرے گی، ہم تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 2، موقع مل جائے تنہائی میں تو کچھ رو لیجئے اللہ کے سامنے، معافی مانگ لیجئے اللہ سے، کہیں اللہ معاف کر دے، کہیں اللہ معاف کر دے۔ میرے دوستو بزرگوں، 15 منٹ کوئی کہہ رہے تھے، اب 20 منٹ ٹائم ہوتے جا رہا ہوگا، صرف ایک مثال دے کے بعد ہم ختم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ علیہ السلام کے زمانے میں بڑا قحط ہو گیا، بارش رک گئی، رودی کا زمانہ ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، جانور پریشان، انسان پریشان، چرند پریشان، پرند پریشان، سارے لوگ پریشان۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضرت دعا فرما دیجئے اللہ سے بارش نازل فرمائے۔ کیا فرمایا؟ حضرت دعا فرما دیجئے اللہ بارش نازل فرمائے، اللہ کی مخلوق پورے طور پر پریشان حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 کی جماعت، کتنا؟ 70,000 بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیا، میدان میں گئے، نماز ادا کی، دعائیں کی، دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک بارش ادا فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ دعا ہو رہی ہے۔ دھوپ کی تپش کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ جو عام دن دھوپ میں تیزی ہوا کرتی تھی، دعا کے بعد دگنی تیزی بڑھ گئی۔ دعا ہو رہی ہے، پیغمبر دعا کر رہے ہیں، 70,000 کی جماعت ہے اور دعا ہوتی ہے کہ اللہ بارش عطا فرما دیجئے، اور اللہ پاک دھوپ کی گرمی کو کل کے مقابلے میں آج دگنی کر دیا۔ دھوپ کی تپش بڑھ گئی، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ بارش دے دیجئے اور آپ تو دھوپ کی تپش اتنی بڑھا دیے کہ 70,000 کی پوری میری قوم پریشان حال ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ کہنا آپ سے، اللہ نے کیا کہا کہ موسیٰ تمہاری جماعت میں، 70,000 کی جماعت میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے ایک نیکی نہیں کیا۔ کتنا دن سے؟ 40 سال گزر رہی ہے اس کی عمر، ایک نیکی بھی نہیں کیا، اور گناہ کر کر کے میرے غضب کو للکار رہا ہے، وہ میرے غضب کو للکار رہا ہے۔ جب تک یہ تم میں موجود رہے گا بارش نہیں ہوگی۔ اے موسیٰ، اسی کے گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی نحوست سے میں نے بارش کو روک دیا ہے۔ اب وہ آدمی تم میں موجود ہے، بتا بارش کیسے ہوگی؟ بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں کہ کیا کروں میرے اللہ؟ فرمایا کہ جب تک یہ آدمی تم میں سے نکل نہیں جائے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، موسیٰ علیہ السلام 70,000 کے پورے اتنے بڑے کثیر جماعت میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ کون ایسا آدمی ہے، کون اتنا بڑا بدبخت ہے جو اپنی زندگی کے 40 سال میں ایک مرتبہ بھی ایک نیکی کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اور گناہ کر کے اپنے معبود کو، اپنے مالک کو ناراض کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے اللہ پاک اتنے بڑے زبردست قحط سالی میں لوگوں کو مبتلا کیا ہے۔ میری 70,000 کی جماعت سے نکل کے باہر ہو جاؤ۔ آپ بتائیے، جو آدمی گناہگار ہے اعلان کے بعد تو بجھا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ نہیں سمجھا ہوگا؟ سمجھا ہوگا۔ اس کے سامنے 2 مسئلہ سامنے آیا۔ ایک مسئلہ تو یہ آیا کہ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو پوری جماعت میں ہماری بڑی تذلیل ہوگی، لوگ ہمیں لعن طعن کریں گے، مجھے ذلیل کریں گے اور سمجھیں گے کہ اتنا بڑا پاپی ہے تو، اتنا بڑا گناہگار ہے تو کہ تمہاری وجہ سے اللہ پاک پورے علاقے میں قحط نازل فرمایا۔ اب کیا جواب دیں گے؟ اب کیا جواب دیں گے؟ اگر نکلتے ہیں یہ رسوائی سامنے میں ہے، اور بیٹھے رہتے ہیں تو بارش نہیں ہوگی، پوری قوم پریشان حال ہے، کیا کریں؟ یہی 2 بات سامنے میں ہے، کیا کریں؟ بیٹھے رہتے ہیں تو بارش نہیں ہوگی، اور کھڑے ہوتے ہیں تو پوری قوم میں ہم ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اللہ پاک نے
یہی ہدایت ہے، یہی ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے دل سے بھی کہتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں، یہی موڑ پیدا کیجئے، یہی لچک پیدا کیجئے، یہی کیفیت پیدا کیجئے۔ مالک تو 24 گھنٹہ میرے دل کو بھی اور آپ کو دل کو بھی صاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ تیار ہو جائے اپنے مالک کے سامنے کہ میرے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، اگر تو راضی تھا تب مجھے مسلمان بنایا ہے، تو راضی ہونے کے ساتھ مجھے عمل پر بھی کھڑا کر دے، یہ تیرا انعام ہوگا۔ میرے دوستو، اس آدمی نے سوچا نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا اور بیٹھا رہوں گا تو بارش نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے بات دل میں ڈالی، بات دل میں ڈالی، دھوپ تیز ہے، کپڑا جو یہ ہمارا اوڑھنی ہے، چادر ہے، اتنا تو تھا ہی، دھوپ کی تیزی سے اس آدمی نے اس کو اور آگے سڑکا لیا، بیٹھ گیا، بیٹھا ہوا ہے۔ اب اللہ سے کہتا ہے کہ میرے اللہ اتنے بڑے فیاض ہیں آپ، اتنے بڑے رحم دل ہیں آپ کہ 40 سال تک ہم لگاتار آپ کا نافرمان بندہ بنا رہا، آپ کی گستاخیاں کرتا رہا، آپ کو ناراض کرتا رہا، رات میری کیسی گزری، دن میرا کیسا گزرا، کسی بندے کو آج تک تو نے بتایا نہیں، اسے آج راز میں رکھا، پردے میں رکھا، میری تذلیل نہیں کیا۔ آج وہ بندہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور دل کی گہرائی سے معافی مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے کہ اس گناہگار کو اے میرے اللہ معاف فرما دے۔ یہ کہتے کہتے دل کی یہ کیفیت ہوئی کہ آنکھ برداشت نہیں کر پائی اور آنسو ٹپکنا شروع ہو گیا، آنسو ٹپکنا شروع ہو گیا۔ پروردگار عالم نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا، الحمدللہ قبول۔ 40 سال کے گناہ کو 2 قطرہ آنسو نے دھل ڈالا۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، بعد بدلی آ گئی اور جھما جھم بارش شروع ہو گئی، زوردار بارش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ وہ آدمی تو مجمع سے نکلا نہیں، آپ نے کہا تھا کہ جب تک یہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی، ابھی تک تو کوئی آدمی نکلا نہیں اور آپ نے بارش کر دی۔ اللہ میاں فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی، الحمدللہ۔ ایک آدمی اتنا بڑا گناہگار تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے سب کے سب پریشان ہیں، اور وہی جب توبہ کر لیا اللہ پاک توبہ کی لاج رکھا اور سارے لوگ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی ہیں، بارش شروع ہو گئی، بارش برسا دیا اللہ پاک نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کوئی نکلا نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ کہا کہ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذرا اس کو بتا تو دیجئے، کہا کہ 40 سال ہم نے اس کے عزت کی پردہ دری نہیں کیا، آج کیسے کر دیں؟ کیا فرمایا کہ 40 سال تک اس کے گناہوں کو میں نے ضبط کرتا رہا، برداشت کرتا رہا، اس پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا، تو آج موسیٰ بتاؤ جب میں نے اسے توبہ قبول کر لیا ہے تو اس کا پردہ دری میں کیسے کر دوں، میں کیسے اشارہ کر دوں کہ فلاں آدمی ہے؟ موسیٰ جاؤ۔ میرے دوستو یہ کہنا آپ سے یہ ہے کہ یہ 2 ہی شکل ہے، یا تو ہم ذکر میں زیادہ سے زیادہ گھل جائیں، پل جائیں، رتب اللسان ہمارا زبان ہماری ہو جائے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ تنہائی میں کبھی موقع مل جائے، اپنے بیٹھتا اپنے دلان میں موقع مل جائے۔ 2 ہی شکل ہے، یا تو ہم ذکر میں لگ جائیں، اللہ ہمارے دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ، یا نہیں تو تنہائی میں موقع نکال کر کے اپنے گناہوں پر یاد کر کر کے روئے اور مالک سے معافی چاہیں، اور ہم چاہیں گے کہ سارے لوگ دعا ضرور کریں، اللہ پاک موت سے پہلے سچے پکے توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم نے حضرت عمر کا ایک بات کہہ کے اپنی بات ہم ختم کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا۔ معلوم اللہ کے نبی بیان فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا وہ حال ہے کہ جس راستے اور جس گلی سے چلا جائے تو شیطان بھی دور پڑے بھاگ جاتا ان کے ڈر سے۔ کیا فرمایا؟ حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جس راستے سے چلے جاتے ہیں، جس گلی سے گزر جاتے ہیں تو شیطان بھی اس گلی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا امتی ایک ایمان والا حضرت عمر کہیں جا رہے ہیں، یہ توبہ کی بات کرتے ہیں، دل کی صفائی کی کیا شکل بن سکتی ہے جس پر ہم عمل کے لیے کچھ تیار ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر کہیں جا رہے ہیں، ایک گلی ملی جس میں آپ گئے،
ایک لڑکا بالکل جوان گلی کے اس نکڑ سے نظر آ رہا ہے کہ آ رہا ہے، اس نکڑ پہ آخری سرے سے ایک لڑکا اسی گلی میں آ رہا اور حضرت عمر ادھر سے جا رہے ہیں۔ حال کیا ہے؟ لڑکا کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، مسلمان ہے، شراب کی بوتل ہے، چادر اوڑھے ہوا ہے اور چادر کے بغل میں دبائے ہوا چادر اوڑھے ہوا آ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت عمر آ رہے ہیں، ادھر سے وہ آدمی آ رہا ہے، اتنا وہ لڑکا ڈر گیا کہ ہم اس حال میں جب یہاں ہاتھ کو دبائے ہوئے حضرت عمر کے پاس پہنچیں گے تو ہر حال میں حضرت عمر کہیں گے کہ بغل میں کیا ہے، ذرا نکال تو، بغل میں کیا ہے؟ اس نکڑ کے اندر داخل ہوا، بغل میں ہاتھ ہے، دبا ہوا ہے، شراب کی بوتل ہے، فکر میں ہے، آگے بڑھیں گے حضرت عمر ضرور پوچھیں گے کہ بغل میں کیا دبا رکھا ہے، اگر شراب کا دیا تو پھر خیریت نہیں۔ اشدہم فی امر اللہ عمر تو وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں بہت ٹائٹ ہے، بہت سخت ہے، چھوڑیں گے نہیں، جان رہا ہے وہ۔ اور گلی میں کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے کہ آگے چل کے پتلی گلی سے نکل جائے، کوئی گنجائش نہیں ہے، بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے الگ سے باہر جانے کا، راستہ صرف وہی ہے، حضرت عمر کے پاس جانا ہی پڑے گا، دوسرا کوئی شکل نہیں سامنے آ رہا ہے کہ دوسرے گلی سے وہ بھاگ چلے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کتنا وقت ہے جان لیجیے۔ اب وہ آدمی، وہ لڑکا جو آگے بڑھتا ہے تو دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے کہ میرے اللہ، عمر کی خلافت ہے، عمر کی بادشاہت ہے، اس بادشاہت میں ہم شراب پیتے رہے، میری لاج تو نے رکھا ہے، اب تک میرے اس گناہ کی افشا آپ نے نہیں کیا، آپ میری لاج رکھ لیے ہیں، آج عمر کے سامنے ہماری تذلیل ہوگی اور ہماری خیریت نہیں ہے۔ حضرت عمر سے ڈر کر کے وہ لڑکا دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ میرے اللہ، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے اور عمر کے سرزنش سے، اس کے تشدد سے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ کا بندے اللہ کی طرف مائل ہو کر کے ابھی اللہ سے مانگ رہا ہے، کیا دل کی کیفیت ہوگی؟ دنیا کی سزا ہے، دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا نہیں ہے۔ اس سے ڈر کر کے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اب تک ہم پیتے رہے اور حضرت عمر کو آپ نے خبر نہیں کیا، ہماری افشا نہیں ہے، آج ہماری لاج رکھ لیجئے، کل سے میں اللہ ہم نہیں پیئیں گے، یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اور جب تک پیا ہم توبہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کو کیا پتا کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، توبہ قبول کیا کہ نہیں کیا، اس کو پتا ہوگا؟ کوئی پتا نہیں ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، دل کی کیفیت بہت بری ہو رہی ہے ڈر سے۔ قریب آیا، اللہ پاک نے اس لڑکے کے دل میں بات ڈالا، اللہ پاک نے لڑکے کے دل میں بات ڈالا۔ جب عمر کے قریب ہوا ہے تو حضرت عمر جو ڈر تھا وہ پوچھ ہی ڈالے، تمہارے بغل میں کیا ہے، نکالو تو صحیح، وہی ڈر تو وہی۔ حضرت عمر کے قریب گیا ہے اور حضرت عمر پوچھ دیے ہیں کہ بغل میں کیا دبا رکھا، نکالو تو ذرا۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے، کیا بندہ حضرت عمر سے کہ عمر بغل میں ہم سرکہ دبائے ہوئے، کیا کہا؟ بغل میں ہم سرکہ دبائے ہوئے۔ سرکہ سمجھنے کے لیے آج کے وقت میں ابھی جو ٹھنڈا ملتا ہے، اسپرائٹ اور کیا ہے، کوکا کولا اور کیا یہ پچانے کے جو بھی آلات ابھی ہمارے وقت میں استعمال ہو رہے ہیں، اس وقت میں سرکہ کہا جاتا تھا، وہ بنایا جاتا تھا۔ حضرت عمر سے اس لڑکے نے جواب دیا کہ حضرت عمر یہ بغل میں سرکہ ہے۔ بغل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ جس نے توبہ قبول کیا۔ یہ کس نے ڈالی؟ جس مالک نے توبہ قبول کیا ہے، اسی مالک نے اس بندے کے دل میں بات ڈالی کہ کہہ دے عمر سے کہ بغل میں سرکہ ہے، شراب نہیں سرکہ ہے۔ حضرت عمر مان نہیں گئے، اس نے کہا کہ بغل میں سرکہ ہے، نکال کے بھی تو دکھا دے۔ اس آدمی نے اس سرکہ کو نکالا، شراب کے بوتل کو نکالا اور دیا حضرت عمر کے ہاتھ میں، تو اللہ پاک نے عمر کے ڈر سے جو توبہ کیا تھا اس شراب کے بوتل کو سرکہ سے بدل دیا، اور حضرت عمر نے کہہ دیا کہ واقعی یہ سرکہ ہے، تجھے معافی ہے، جا چلا جا۔ میرے دوستو، ایک انسان کے ڈر سے جب اللہ سے انسان توبہ کرتا ہے تو لوگوں یاد رکھنا، اگر جہنم کی عذاب
عذاب سے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، میدان محشر کے رسوائی سے، پلسرات کے کٹھنائی سے اگر ڈرو گے، رات میں اٹھو گے، وضو کرو گے، 2 رکعت پڑھو گے اور 2 قطرہ آنسو بہاؤ گے، تو وہ دن دور نہیں گیا کہ اللہ تمہارا بھی سنے گا انشاءاللہ، تمہارا بھی سنے گا انشاءاللہ۔ ہم نے صرف ایک آیت پڑھی چھوٹی سی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ میدان محشر کا حال، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیان فرمایا گیا۔ تھوڑی سی بات کہہ دیتے ہیں، وقت زیادہ لے رہے ہیں، معاف کیجئے گا۔ میدان محشر ہے جب جو بندہ اللہ کی عذاب میں پکڑا جائے گا، اللہ کے عذاب میں پکڑا جائے گا، نافرمانیاں زیادہ ہو گئی ہوں گی، اللہ اس سے ناراض ہوں گے، تو فرشتوں کے حوالے کریں گے، فرشتوں کے حوالے کریں گے، انہیں مشقیں باندھیں گے، زنجیروں میں اسے جکڑیں گے اور نازیبا سلوک ان کے ساتھ کریں گے اور منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو وہ میدان محشر میں وہ مجرم آدمی فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں ذرا رحم کھاؤ۔ کیا کہے گا؟ اے فرشتوں ذرا رحم کھاؤ۔ یہ فرشتے جواب دیں گے، غور سے سن لیجئے، یہ فرشتے جواب دیں گے کہ دنیا میں نہیں، پورے عالم میں، پورے عالم میں سب سے بڑا رحم کرنے والا کون؟ رب العالمین۔ کون رحم کرنے والے ہیں؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ فرشتے کہیں گے کہ جو اللہ 80 ماؤں کی مامتا ایک بندے کا لیے ہوئے رہا، اللہ پاک ہے، 80 ماہ کی مہربانی اللہ کے دل میں ہے، وہ اللہ جب تم پر رحم نہیں کیا تو میں کیسے رحم کروں گا؟ غور کیجئے کیا کرا؟ فرشتے اس آدمی سے کہیں گے کہ اے مجرم، اے اللہ کا نافرمان، میں کیسے تم پر رحم کروں؟ سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ جب تم پر رحم نہیں کھا رہا ہے تو میں کیسے تم پر رحم کروں؟ وہ میدان محشر ہوگا، وہ میدان محشر ہوگا، اللہ کا اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ارے گناہگاروں ایک طرف چلو اور نیکوکاروں ایک طرف چلو۔ بتاؤ اس وقت کیا حشر ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ اگر ہماری گنتی گناہگاروں میں ہو گئی ستیہ ناش ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر مجرمین میں ہم چلے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ قرآن فرمایا گیا ایک اللہ کا مذکور، ایک اللہ کا مذکور، اللہ کی یاد کا دیوانہ دریا میں نہا رہا تھا۔ ایک آدمی دریا کے کنارے سے یہی آیت پڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ اللہ کا ولی جو ہی سنا برداشت نہیں کر سکا، گرا اور دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور پھر اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا، یہ مجھ سے کیسے ہو سکے گا؟ یہ کون سوچ رہا؟ ایک اللہ کا ولی سوچ رہا جو اللہ کی یاد میں دیوانہ تھا، غسل کر رہا تھا۔ جب اللہ کے اس کلام کو سنا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس اللہ کا بندہ نے جب سے سنا کہ میدان محشر میں اللہ کا اعلان ہوگا تو مجرموں کی جماعت الگ ہو جاؤ اور نیکوکاروں کی جماعت الگ ہو جاؤ، اس میں نہ معلوم میرا کس لائن میں شمار ہوگا، کہاں ہماری گنتی ہوگی۔ برداشت نہیں کر سکا، ڈوب کے مر گیا۔ میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ مجرموں کی جماعت میں رہیں؟ بتا دیجیے ہاتھ اٹھا کر کے، کوئی پسند کرتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ آپ کوئی پسند نہیں کرتے ہیں، کچھ کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ تقی بیتی نہ سنیے، نہیں سنیے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے فرمایا کچھ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی سے کہا کچھ نصیحت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے چند باتیں، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا اور جاؤ اسی پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی سے بیان فرمایا، اللہ کے نبی بس کیجئے، اب آگے نہ بتائیے، بس کیجئے اب آگے نہ بتائیے، ہم پہلے ان تینوں پر عمل کر لیں گے، اب پورے مضبوط ہو جائیں گے، تب ہم پھر آپ کے سامنے آئیں گے، پھر آگے بات کو بتائیے گا۔ ہم آپ سے کہیں بہت تقریر کی سنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیار ہوئیے کچھ کرنے کے لیے۔ دو ہی شکل ہے، ایک شکل یہ ہے کہ آپ توبہ کیجئے، پہلے اپنے دلوں کو دھلیے، گناہوں کے اثرات کو دور کیجئے، اور نمبر دو اللہ کے ذکر کو اپنے زبان پر تازہ کیجئے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو صاف کریں گے انشاءاللہ۔
صاف کریں گے انشاءاللہ۔ اخیر میں چونکہ قرآن کی مجلس ہے کچھ کہہ دینا موضوع سمجھتے ہیں، صرف ایک حدیث کی مختصر اپنے مفہوم میں ہم بات بیان کر دیتے ہیں کہ لوگوں میدان محشر میں عرش کا جو سایہ کرسی ہے، اللہ کے شایان شان کے مطابق میدان محشر میں کرسی ہوگی، اللہ کے شان کے مطابق میدان محشر میں کرسی ہوگی، اور پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کے سایہ کرسی کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر تین حجت کرنے والے بندوں سے لڑنے والے تین افراد وہاں ہوں گے۔ ایک ہوگا قرآن پاک، قرآن پاک عرش میں بندوں سے لڑنے کے لیے ہوگا۔ نمبر دو امانت، امانت کچھ رکھنے کے لیے دیا، اب پرسوں مانگنے کے لیے ہو تو خرچہ ہوگا، یہی امانت ہے کیا؟ یہی امانت، امانت جیسا دیا ویسے لوٹاؤ، امانت یہ امانت بھی عرش کے سائے میں ہوگا اور حجت کرے گا اللہ سے، اللہ سے لڑے گا۔ اور نمبر تین رشتہ داری، رشتہ داری بھی عرش کے سائے میں ہوگا، وہ یہ لڑے گا، یہ لڑے گا۔ تین ہم نے بتایا، عرش کے سائے میں تین ہوں گے جو لڑیں گے مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے لڑیں گے۔ قرآن بھی لڑے گا، امانت بھی لڑے گا، اور رشتہ داری بھی آپ سے حجت کرے گی، لڑے گی، آپ سے لڑے گا۔ بیان فرمایا گیا قرآن لڑے گا دو چیز میں، ایک چیز تو جس نے قرآن نہیں جانتے ہوئے نہیں پڑھا، معلومات ہوئے عمل نہیں کیا، اس کے خلاف لڑے گا، اللہ سے کہے گا کہ میرے اللہ یہ قرآن جانتا تھا، قرآن کے احکام کو جانتا تھا، اس کے باوجود نہ یہ پڑھا اور نہ یہ عمل کیا، اس لیے جب یہ اس نے میرا حق ضائع کیا تو آپ اس پر رحمت کے دروازے کو بند کر دیجیے۔ قرآن لڑے گا اللہ میاں سے۔ اللہ میاں کس کی بات مان لے گا، آپ کی یا قرآن کی؟ حافظ صاحب کس کی مانے گا؟ قرآن کی۔ اور جب رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں؟ بتا دیجیے آپ ہی، کہاں جائیں گے ہم؟ اپنے ٹھکانے میں اللہ ہم کی، آپ کی، سب کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ لڑے گا۔ دوسرا قرآن لڑے گا ان لوگوں سے جس نے اس کو پڑھا ہے، جس نے اس پر عمل کیا ہے، اس سے اللہ پاک سے کہے گا کہ میرے اللہ یہ رات کے تنہائی میں اٹھتا تھا اور تیرے پاک کلام کو پڑھتا تھا، میرے اللہ جو کچھ قرآن کے معلومات اس کے پاس تھے اس پر یہ عمل کرتا تھا، راتوں کو جگ کر کے پڑھا، دنوں کو اجالے میں پڑھا، اے اللہ اس کے پڑھنے کو آپ قبول فرما لیجئے اور اسے آج اس کا بدلہ عطا فرمائیے۔ بیان فرمایا گیا اللہ پاک اپنے شایان شان کے مطابق اس آدمی کو جوڑا عطا فرمائیں گے، جوڑا عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر قرآن کہے گا نہیں ہوا، قرآن کہے گا اللہ سے کہ نہیں ہوا، اللہ پاک اس سے بھی شاندار جوڑا عطا فرمائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا کہ نہیں ہوا تو فرمائے گا قرآن کیا چاہتے ہو تم؟ تو قرآن کہے گا کہ میرے اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیے نا، آپ اس سے راضی ہو جائیے نا۔ تو اللہ اعلان کرے گا کہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کسی کی میدان محشر میں نہ ہوگی۔ وہ ناچتا ہوا، دمکتا ہوا، چمکتا ہوا میدان محشر میں بورائے گا، پھرے گا۔ میرے دوستو ہم بھی چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں دمکیں، چمکیں، کودیں، چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب لوگ یہاں موجود ہیں، معاف کیجئے گا، ہم طوفان پور میں، ہمارے طوفان پور میں بہت حافظ صاحب لوگ ہیں، بہت ہیں، کم نہیں ہیں۔ آج جب فجر میں چاہتے ہیں گنتی کریں حافظ صاحب سب کی تو ایک کو نہیں ملتا ہے، معاف کیجئے گا۔ اسی لیے قرآن پڑھتے ہیں، بتا دیجئے، اسی لیے پڑھتے ہیں، بتائیے اسی لیے پڑھتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے، بڑے مولوی صاحب لوگ یہاں سے اتریں گے تو مارے گا ہم کو راستے میں، کہنے دیجئے۔ بیچارے چند گرے پڑے لوگ، جاہل قسم کے لوگ، انہی کو تو مسجد سے سروکار رہ گیا، ضرورت رو گئی۔ پڑھے لکھے لوگ کہا کو مسجد میں جائیں گے، ٹکٹ تو لے لیا جنت میں جائیں گے، کہا نا حافظ صاحب ہو گئے جنت میں جیبے کریں گے، دوست کو لے جائیں گے، ویسے ہی چلے جائیں گے، سب تو ایسا ایک طرف سے ہو جاتا ہے، ایسا تو کچھ نہیں، کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، سیدھے سے سمجھو بھائی کرنا پڑے گا۔ مسجدیں آج بھی 15 20 دوست 5 7 ملے گا نمازی بالکل جاہل، اسی کے دل میں ڈر اللہ کا خوف ہے، معاف کرو گے اگر تکلیف ہو 10 جوتا مجھے مار لینا اترتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ حال یہی ہے ہمارا حال یہی ہے دوستو، خوب غور سے سن لو۔ یہ بیچارے جاہل لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے، कोनो مولوی صاحب آتا تو نماز پڑھا دیتا، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، گاہی کے گاہی حافظ صاحب ہو گئے،
सैकड़ों का सैकड़ों में आलिम साहब, मौलवी साहब, काजी साहब, फलां साहब हो गए, अब मस्जिदें हमारी खाली है, क्या होगा? हमने कहा कि मालूमात पर फैसला नहीं होगा, अमल पर फैसला होगा। हमारे अमल अच्छे होंगे तो हमारा काम अच्छा होगा। अगर यही होता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह पाक ने कहा था कि आपके अगले गुनाह भी माफ, अब पिछले गुनाह भी माफ। कहा ने कहा अल्लाह के नबी आपके अगले गुनाह भी माफ और पिछले गुनाह भी माफ। लेकिन रिवायत शाहिद है कि अल्लाह के नबी जब नमाज के लिए खड़े होते तो ये पैर जो है, ये पैर वर्म कर जाता, फूल जाता, खड़े नहीं हो पाते। हजरत आयशा ने कहा कि मेरे सरताज, अल्लाह ने आपका अगला पिछला सब गुनाह माफ कर दिया, क्यों इतनी मेहनत उठाते हैं, अपने आप को क्यों इतना परेशान करते हैं? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जिस अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया कि मेरे अगले और पिछले सब गुनाह को माफ कर दिया, तो आयशा बताओ क्या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का शुक्रिया अदा न करे? अल्लाह का शुक्रिया अदा न करे? मेरे हाफिज भाइयों, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने आपको हिफ्ज़ जैसी बड़ी दौलत से अता फरमाया। ज़रूरत है उसका शुक्रिया अदा करने में। हम मस्जिद को पकड़ रहे हैं अल्लाह के वास्ते, हम कुरान को पकड़ रहे हैं अल्लाह के वास्ते। कुरान के अहकाम जो मालूमात है आपको अमल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। आज ये कौम, जाहिल कौम, ये बूढ़े लोग, अभी जो जाड़ा गुजरा है, अभी माफ कीजिएगा, हम माफी चाहते हैं आपसे। अभी जाड़ा गुजरा ना 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, मस्जिद में 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, कैसे लोग आते हैं? ऐसे लोग मस्जिद में आते रहे जिनको डर है फालिज अटैक कर जाएगा, ठंडा लग जाएगा, इसको हार्ट अटैक कर सकता है, हेमरेज हो सकता है, पूरे तौर पर सर्दी की वजह से मफलूज हो सकते हैं। वो अल्लाह पर भरोसा करके उठता है, वजू करता है और वजू करके अल्लाह के घर के लिए तैयार होता है और जाता है। अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, खैरियत से, उसकी वजह से मस्जिदें आबाद है। लेकिन मेरे जैसा ये निकम्मा मौलवी की वजह से मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। हम ही बताओ, आप ही बताओ दोस्तों, ये कैसे काम चलेगा? हम सारे लोगों ने अपने गुनाह को कर करके अल्लाह को अजाब नाजिल करने के लिए पूरे तौर पर तैयार कर रखा है। अब हमें को जरूरत है कि हम तन्हाई में बैठ करके, अपने घर के गोशे में बैठ करके, अपने बैठका में बैठ करके रात के तन्हाई में 2:30 बजे 3 बजे उठें, वजू करें और अल्लाह से रोएं कि मेरे अल्लाह, आप पूरी जिंदगी के गुनाहों को एक कतरा आंसू में माफ कर सकते हैं। तो आप ऐसी कैफियत बनाइए और रोइए और मांगिए अल्लाह पाक से कि हमारी जिंदगी बड़ी कोताही में गुजर गई, नाफरमानी में गुजरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ गुजरी, हमें इकरार है मेरे अल्लाह, हम लेकिन माफी चाहते हैं, माफी दे दीजिए हमको, हमें माफ कर दीजिए, हम तौबा करते हैं, अल्लाह माफ करेगा इंशाअल्लाह। हम गुजारिश ये करेंगे आपसे, इशारा हो गया, बात कड़ी भी लगने लगी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम गुजारिश ये करेंगे कि बहुत तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। मामूली किसी मौलवी साहब से चंद अच्छी बात सुन लीजिए और अमल के लिए तैयार हो जाइए। अभी से लेकर फजर के बाद तक प्रोग्राम होता रहेगा, इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं। अल्लाह के वास्ते तैयार होइए कि कुछ करना है इंशाअल्लाह। जब तक अमल का मिजाज नहीं बनेगा, तकरीर उकरीर से कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह पूरे हिंदुस्तान लेवल पर आप खूब जानते हैं, अल्लाह हम सबसे नाराज है। जानते हैं, ये जानते हैं, अल्लाह हम सबसे नाराज है। मेरे दोस्तों, एक ही शक्ल मनाने की है, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह से कहे कि हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह पाक सबसे पहले उस गुनाहगार को और आपको हम दिल की गहराई से अल्लाह से कहते हैं कि आपको, हमको, सबको, पूरे मुसलमानों को दिल की गहराई से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। और आखिर में कहते हैं, भलट साहब के लोगों ने बड़ी तारीफ की है, हम ये कहते हैं आपसे, बात कर भी लगेगी आपकी हमारी। आप अगर बेटा को हाफिज बनाए हैं तो पहले बाप नमाजी बनेगा, तबे बेटा नमाजी बनेगा। बाप उठेगा फजर के लिए तो ही बेटा को उठा पाएगा, और बाप नहीं उठ पाएगा तो बेटा भी नहीं उठेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, ऐसा ही होगा। हम गुजारिश करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत हिम्मत किया, अपने बेटे को हाफिज बनाया, अल्लाह आपको मुबारक करे। और हम दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ कर दीजिए, अल्लाह पाक उनको सबसे पहले, घर के खूंटा तो वही है, उनको नमाज की, उनके माँ को, बच्चे के माँ को अल्लाह पाक नमाज की तौफीक अता फरमा दे। घर के एक एक अफराद को नमाज की तौफीक अता फरमा दे, और इस बच्चे को भी हाफिज के साथ अल्लाह पाक अमल की भी तौफीक अता फरमा दे, जो मेरे लिए भी और शायद आपके लिए, घर के लिए भी जरिए निजात बन जाए। उमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, उमा आलिना इल्लल बलाग।